حج کے لیے روا روی تو شروع ہو گئی ہے، لوگ اس کے لیے کوشاں بھی ہیں، اور جن لوگوں نے جانے کا ارادہ کر رکھا ہے ان کے ارادوں میں پختگی بھی آ گئی ہے، اب تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اس لیے مناسب یہی ہے کہ میں اس بارے میں چند گزارشات پیش کروں جس میں حج کے کچھ مسائل کا ذکر بھی ہو اور حج کی اہمیت کا بھی۔ آج میرے خیال زیادہ تر میری گفتگو حج کی اہمیت کے حوالے سے ہے اور حج کی تیاری کے سلسلے میں۔ جہاں تک اس کی اہمیت کا تعلق ہے، شرعی اہمیت کا یا شریعت کے نقطہ نگاہ سے، اس میں یہ ہے کہ حج ہر اس مسلمان پر جو مصارف سفر کا متحمل ہو سکتا ہے، یعنی جس کی صحت بھی اچھی ہے وہ سفر کر سکتا ہے، جس کے پاس راستے کے مصارف کے لیے، اخراجات کے لیے مبلغات بھی ہیں، پیسے بھی ہیں، اور پیچھے اگر وہ اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کے جا رہا ہے تو ان کی دیکھ بھال کے لیے کوئی مناسب انتظام بھی ہے اور ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو مصارف سفر میں شامل ہیں۔ تو جس آدمی کے پاس یہ سب کچھ موجود ہو تو ایسے آدمی پر جب یہ چیزیں اس کے پاس موجود ہو جاتی ہیں یا اس کے پاس آ جاتی ہیں تو یوں سمجھیے کہ اس پر حج فرض عین ہو جاتا ہے، فرض کفایہ نہیں ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ کوئی آدمی حج کر لے دوسرے کی طرف سے، یا ایک آدمی گھر میں سے حج کر لے تو حج ادا ہو جاتا ہے۔ حج ہر اس آدمی پر فرض ہے جس کے پاس راستے کے اخراجات کا تحمل پیدا ہو جاتا ہے اور وہ راستے کے اخراجات کا کفیل بن سکتا ہے۔ اس طرح ہمارے یہاں ایک بڑی غلط بات مشہور ہو گئی ہے اور پتہ نہیں وہ کہاں سے نکلی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس آدمی کے والدین نے حج نہ کیا ہو اس آدمی کو اس وقت حج نہیں کرنا چاہیے، چاہے اس کے پاس کتنے بھی پیسے کیوں نہ ہوں، جب تک وہ اپنے والدین کو حج نہ کرا دے۔ یاد رکھیے جس طرح والدین الگ الگ نمازوں کے متکفل ہیں، کوئی دوسرا ان کی جگہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اگر ان پر زکوٰۃ فرض ہے تو اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کے پابند ہیں، کوئی دوسرا ان کی طرف سے زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جس طرح کو روزے کا، اگر وہ روزے کا متحمل ہو سکتا ہے، صحت اس کی اچھی ہے، روزہ اس پر فرض ہے، تو وہ خود ہی روزہ رکھے گا، دوسرا کوئی آدمی اس کی جگہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ بالکل اسی طرح سمجھیے کہ دوسرا کوئی آدمی کسی کی جگہ حج نہیں کر سکتا۔ ہاں، ایک آدمی دنیا سے چلا جائے اور اس پر حج فرض تھا لیکن اس کو حالات نے اجازت نہیں دی یا اس کی سستی ہو گئی، اچانک موت آ گئی، اب اس کا بیٹا اس کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہے یا کسی کو کروا سکتا ہے، اور کروانا چاہیے تاکہ اس کی آگے جان چھوٹ جائے، یعنی کم از کم فرضیت ادا ہو جائے۔ اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث یہ بات ثابت ہے کہ جب ایک خاتون نے یہ پوچھا کہ حضور میری والدہ پر حج فرض تھا لیکن وہ حج کر نہ سکی، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ تو آپ نے کہا کہ کیا اس کے ذمے اگر قرض ہوتا تو تم اس کا قرض نہ ادا کرتے۔ اس کا مطلب یہ ایسا قرض ہے جو دوسرے کی طرف سے جو مرنے کے بعد دوسرا اس کی طرف سے ادا کر سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک زندگی کا تعلق ہے، قرض تو خیر زندگی میں بھی ادا ہو سکتا ہے، لیکن حج کا جہاں تک تعلق ہے، جہاں تک عبادات کا تعلق ہے، وہ ہر آدمی اپنی عبادت خود ہی کرتا ہے، اور یہ عبادات میں سے بہت فضیلت والی عبادت ہے۔ اس لیے جو آدمی یعنی جس کے والدین پر حج فرض نہیں تھا، اب اس کے بیٹوں کے پاس اگر اتنے مصارف آ گئے ہیں اور اتنے پیسے آ گئے ہیں کہ وہ خود اپنا حج کر سکتے ہیں، تو حج ان پر فرض ہے، ان کے والدین پر نہیں۔ ہاں، اگر وہ خود کروانا چاہیں ان کو حج تو یہ ان کی طرف سے خیر ہوگا، ایک نیکی ہوگی، ایک برا ہوگا، یعنی یہ ان کی طرف سے ایک بہت بڑا عطیہ ہوگا اپنے والدین کے لیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس پر لازم ہے کہ وہ ضرور ان کے لیے حج کروائیں۔ اگر وہ نہیں کروانا چاہتے تو ٹھیک ہے، اس لیے ان پر جو واجب فرض ہی نہیں ہے تو کیا ضروری ہے کہ ضرور ان کی طرف سے ان کو کروایا جائے۔ اس لیے یہ بات بالکل غلط ہے کہ جس آدمی کے والدین نے حج نہ کیا ہو تو کسی دوسرے آدمی، ان کے بیٹوں میں سے کسی کو حج نہیں کرنا چاہیے۔ جو بیٹا بھی حج کا متکفل ہو سکتا ہے تو اس کو حج کرنا چاہیے۔ جہاں تک اس کی اہمیت اور فرض، میں نے عرض کیا کہ یہ تو فرض ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی اس بارے میں آپ کے پیش نظر رہنا چاہیے کہ حضور نے یہاں تک فرمایا کہ جس آدمی کے پاس اتنے پیسے آ جائیں یا ایسے حالات پیدا ہو جائیں
کہ وہ ہر طرح حج کے حالات کا متحمل ہو سکتا ہے، پچھلوں کے لیے بھی اپنے لیے بھی، یعنی ہر جگہ وہ خرچ کر سکتا ہے اور خرچ کرنے کے وہ قابل ہے، اور پھر وہ حج پہ نہیں جاتا، اس کی صحت بھی اچھی ہے، اس کے پاس پیسے بھی ہیں، پچھلوں کے لیے وہ سب کو چھوڑ کے جانا چاہتا ہے، جس پر یہ اگر 2 مہینے وہ فرض کرے وہاں رہتا ہے تو وہ 2 مہینوں کے لیے گزارا کر سکے، تو یہ سب کچھ اگر اس کے پاس ہے نا، لیکن پھر بھی وہ حج نہیں کرتا، تو حضور نے یہاں تک فرمایا کہ میری طرف سے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، یعنی اس سے بعض علماء نے یہ سمجھا وہ کافر ہو گیا، لیکن بعض علماء سمجھیں کہ ایک تحدید ہے اور ایک ترغیب کا ایک انداز ہے، یا ڈرایا گیا ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے یہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے الفاظ سخت قسم کے ہیں، اس سے آدمی کا 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ میرے پاس اگر حالات ایسے، اور پھر یہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک بچوں کی تعلیم کا انتظام نہیں ہو جاتا، وہ فارغ نہیں ہو جاتے تعلیم سے، یا جب تک میں اپنے بچوں کی شادیاں نہیں کر دیتا، اس وقت میں حج پر کیسے جاؤں؟ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ آپ تو ٹھیک ہے کہ آپ ان کی حاجی کا، ان کے لیے شادیوں کا انتظام بھی کریں، ان کے پاؤں پر کھڑے ہونے کا انتظام کریں، آپ کو انتظار کرنا چاہیے، لیکن اس ایک بات کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ کیا آپ کو اس بات کا اطمینان ہے کہ مجھے کچھ لمبا عرصہ مل جائے گا اور مجھے موت نہیں آئے گی؟ اگر موت آ گئی، اللہ نہ کرے، تو یقین جانیے کہ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے شادیاں بچوں کی تھیں یا نہیں، آپ نے ان کو پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے کیا کیا تھا اور کیا نہیں کیا تھا، ان کی تعلیم کا کیا حال تھا، انہیں ہر ایک نے ایم اے پاس کر لیا تھا یا نہیں، یا پی ایچ ڈی کر لیا تھا یا نہیں، یہ بالکل نہیں پوچھا جائے گا۔ البتہ یہ پوچھا جائے گا تم نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، زکوٰۃ دی ہے کہ نہیں دی، حج کیا ہے کہ نہیں کیا، روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا، یعنی حج کے بارے میں تو پوچھا جائے گا، اور باقی عبادات کے بارے میں بھی، اسی طرح حقوق العباد کے بارے میں بھی، حقوق اللہ کے بارے میں بھی، لیکن یہ باتیں جو سرے سے جواب دہی میں شامل ہی نہیں ہیں، ہمیں فکر ان کی تو ہے، لیکن جن کی کل کو جواب دہی کرنی ان کی کوئی فکر نہیں۔ سوچ لیجیے کہ ہماری بالکل سوچ ہی بدل گئی، یعنی یہ صحیح ہے کہ ذمہ داریاں ہیں کہ بچہ جب بڑا ہو جائے تو اس کی شادی ہونی چاہیے، اور آپ کی ذمہ داری آپ اس کی شادی کریں، اور اسی طرح یہ بھی آپ کی ذمہ داری کہ آپ اپنی بچیوں کی شادی کریں، اپنی بیوی کا نان و نفقہ اور سکنا بالکل آپ کی ذمہ داری ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ بہت سارے حقوق العباد ہیں جو آپ پر عائد ہوتے ہیں، لیکن ان میں جو سب سے بڑی چیز وہ تو عبادات ہیں نا۔ اب عبادات کی آپ فکر ہی نہیں کرتے کہ کل کو مجھے اس کا بھی جواب دینا پڑے گا، اس کا آپ انتظام ہی نہیں کرتے کہ کل کو مجھے موت آ جائے تو میں اللہ کے سامنے جواب دہی تو کر سکوں، اس کا آپ کی کوئی فکر نہیں۔ لیکن جس کے لیے لمبا وقت پڑا ہے، آپ یہ جواب میں کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کو پڑھانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن میری زندگی نے میری معاونت نہیں کی، زندگی نے وفا نہ کی۔ میں بچوں کی شادیاں کرنا چاہتا تھا، لیکن زندگی نے وفا نہ کی۔ میرے وقت ملتا تو میں یقیناً ان کی سب سے پہلے ان کی بہت زیادہ فکر کرتا۔ یہ جواب آپ کو اللہ سے چھڑانے کے لیے کافی ہے، لیکن یہ جواب آپ کو عبادات سے چھڑانے کے لیے کافی نہیں۔ اس لیے جو آدمی حج کر سکتا ہے اسے فوری طور پہ حج پہ جانا چاہیے، اور واپس آ کر اللہ اس کو پھر دے گا۔ جیسے حضور کا ارشاد ہے کہ حضرت بلال نے جب کہا حضور بہت تھوڑی سی چیزیں میرے پاس رہ گئی ہیں، یعنی جب آپ طائف پہ گئے ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا سوائے اس کے کھانے کی جو چند چیزیں بلال کی بغل میں تھیں، بس اس کے سوا کچھ نہیں تھا، یعنی فاقہ کر رہے تھے اسے۔ اب ظاہر ہے کہ چند چیزیں ہوں گی جس سے آپ ایک آدھ وقت کا کھانا کھا سکیں، وہ ان کے بغل میں تھے، لیکن اس کے باوجود حضور نے فرمایا کہ بلال خرچ کرو اور اللہ سے تنگی کا شکوہ نہ کرو، جس نے آج دیا ہے نا وہ کل بھی دے گا، جو کل دے گا وہ پرسوں بھی دے گا۔ آج بھی تم نے نہیں حاصل کیا، تم نے نہیں کمایا، بلکہ اللہ ہی نے اس کا موقع دیا۔ اگر وہ تمہیں پہلے مفلوج کر دیتا تم کہاں سے لاتی ہے سب کچھ، اور یا تمہاری عقل ہی گم کر دیتا، یا تمہارے حالات ہی خراب کر دیتا، کاروبار خراب کر دیتا۔ یہ تو ساری اس کی قبضہ قدرت میں یہ چیزیں ہیں نا، لیکن ہمیں اس کا یقین نہیں آتا۔ ہم نے بس ایک چیز پلے باندھ رکھی ہے کہ جب تک انہیں ذمہ داریوں سے فارغ نہ ہو جائے اس وقت تک ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ میں ایسے لوگوں کو بڑا جانتا ہوں اور ان کی نیکی کا معترف بھی ہوں، بہت نیک لوگ تھے، مجھ سے زیادہ نیک تھے، بدر جہاں نیک، آپ سب مجھ سے زیادہ نیک،
لیکن میں نے یہ دیکھا کہ وہ اسی باب میں پڑے رہے کہ میں پہلے اپنے بچوں کی شادیاں کر لوں، پہلے فلاں کام کر لوں، پہلے فلاں کام کر لوں، پھر جب میں فارغ ہو جاؤں تو میں حج پر جاؤں گا۔ لیکن ان کی عمر نے وفا نہ کی، مر گئے تو آخر وہ تو ظاہر ہے ان کے ساتھ پر ایک ذمہ داری رہ گئی۔ اب ظاہر ہے کہ ان ذمہ داریوں کو ادائیگی کی فکر جس میں وہ لگے ہوئے تھے، وہ اللہ کے یہاں ان کو نہیں، اس ذمہ داری سے جواب دہی کے لیے آسانی پیدا نہیں کرے گی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی اہم چیز ہے۔ اب میں اس کی تیاری کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے کوئی بھی سفر درپیش ہو نا، ہم اس کی تیاری کرتے ہیں، اور کچھ ہی تو بیرون ملک کا سفر، اس کے لیے ہم ظاہرہ ویزا لیتے ہیں، اس کے لیے پاسپورٹ بنواتے ہیں، اس کے لیے ویسے جیسے اس کا ماحول وہاں کا ہوتا ہے وہاں کپڑے بنواتے ہیں، جیسا وہاں کا موسم ہوتا ہے اس کے مطابق کپڑے ہمارا لے کے جاتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جس کی ہم تیاری کرتے ہیں۔ لیکن ایک تیاری ایسی بھی ہے جس کا تعلق صرف حج سے ہے، وہ باقی کسی ملک میں جانے کے لیے آپ کو تیاری نہیں کرنا پڑتا۔ یعنی اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا کہ آپ جس جگہ جا رہے ہیں اس جگہ کے بارے میں آپ کے احساسات کیا ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کے اعتقادات کیا ہیں، ان باتوں کا کوئی واسطہ نہیں۔ آپ انگلینڈ جا رہے ہیں تو بے شک گالیاں دیتے ہوئے جائیے انگریز کو، لیکن اس سے ویزا کے حصول میں تو کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہو۔ آپ اپنے گھر میں ان کو برا برا کہتے رہیے، ان کی پالیسیوں سے اختلاف کرتے رہیے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ کو ویزا ملتا ہے یا نہیں۔ ویزا تو بھالا اپنے وقت پر ملے گا، اور جب آپ وہاں چلے جائیں گے تو کوئی آدمی اس لیے آپ کو قانون شکنی میں نہیں پکڑے گا کہ آپ نے اس حکومت کی پالیسیوں کے بارے میں تنقید کیوں کی۔ لیکن اگر وہ حج پر آپ جاتے ہیں، اور حج جس پر فرض ہوتا ہے، اور اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں جس میں اعتقادات بھی ہیں اور جس میں عبادات بھی ہیں، جس میں معاشرت بھی ہے، جس میں معیشت بھی ہے، اسلام کا ایک وسیع نظام ہے، اس کے بارے میں اگر کسی چیز کے بارے سے بھی آپ اختلاف کرتے ہیں نا، تو یوں سمجھیے کہ آپ حج میں جانے کے قابل نہیں۔ پہلے تو اپنے اعتقادات کو ٹھیک کریں، یعنی اب آپ اللہ کے بارے میں وہی احساسات رکھیں، اور اسی طرح آپ توحید کے قائل ہوں، اور اسی طرح اس کی صفات کو مانیں، اور بالکل اس کی قدرتوں پر یقین رکھیں، اس پر پورا اعتماد کریں، اس پر توکل رکھیں، اور یہ سمجھیں اچھی طرح کہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول وہ اس نے بھیجا ہے، وہ اللہ ہی نے بھیجا ہے، وہ اپنی طرف سے نہیں آیا، اس کی رسالت سراسر اللہ کی دین ہے، اور مجھے ان کے احکام پر اس لیے چلنا ہے کہ وہ اللہ ہی کے احکام ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ قرآن کریم نے کہا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس آدمی نے رسول کی اطاعت کی اس نے اصل میں اللہ کی اطاعت کی۔ اس لیے کہ جو آدمی رسول تو ہم مانتے ہی اس کو ہے نا جس کو اللہ نے بھیجا ہو۔ غلام احمد قادیانی کو تو ہم رسول نہیں مانتے، اسی کو اس کو اللہ نے نہیں بھیجا۔ اس نے ہزار جتن کیا، اپنے آپ بتھیرے، اس نے اشتہار بھی نکالے، اس نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی، اور لوگ آج تک اس کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے، لیکن ہم اس کو بالکل باور کرنے کو تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ شخص خود خانہ ساز ہے، اس کو اللہ نے نہیں بھیجا۔ لیکن جس کے بارے میں ہمیں یقین ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کو ہم اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مانتے ہیں، ان کی اطاعت اس لیے کرتے ہیں کہ جو رسول دنیا سے چلا جاتا ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، لیکن اس کی اطاعت کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ اسی کو اس کی شریعت منسوخ ہو گئی، اس کا دور گزر گیا۔ یہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ جب وہ دنیا میں تشریف لائے تھے وہ اللہ ہی نے بھیجا تھا انہیں، اور وہ قیامت تک اللہ کے رسول ہے، لیکن رہی ان کی شریعت اس کا دور ختم ہو گیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ جتنے ہمارے سربراہ مملکت گزرے ہیں، اس کے بعد اتنے صدر گزرے ہیں، ان سب کا احترام آپ پہ لازم ہے کہ کیونکہ وہ اپنے وقت میں ملک کے صدر رہ چکے ہیں، لیکن رہی یہ بات کہ آج آپ ان کے احکام کو تسلیم کریں، وہ اس لیے آپ تسلیم نہیں کرتے، اس لیے ان کی صدارت کا زمانہ گزر گیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی کہ اگر آج جب حضرت عمر فاروق نے آپ کے سامنے تورات پڑھی، اور اس کا ذکر میں نے پچھلے جمعے میں بھی کیا تھا، تو آپ کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا تھا، اور آپ نے حضرت عمر فاروق کا پوچھنے پر یہ فرمایا تھا کہ عمر کیا میرے آ جانے کے بعد اور قرآن کریم کے نازل ہو جانے کے بعد تمہیں کسی اور رہنمائی کی بھی ضرورت ہے؟ کہا قسم مجھے اس ذات کی جس نے مجھے قرآن جس نے مجھ پر اتارا اور مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، آج اگر موسیٰ بھی آ جائیں تو انہیں بھی میرے اتباع کے سوا چارہ نہیں ہو۔ اس لیے کہ آپ تو اللہ کے بعد کوئی مطبوع ہے تو وہ حضور کی ذات گرامی ہے۔ یعنی ہمارے پاس دو ہی تو سورس ہیں ہمارے آئین کے، ایک قرآن کریم ہے اور دوسرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث ہے۔
یہ دو بنیادی سورسز ہیں، اور باقی جو دو ہیں وہ اس کے معاون ہیں، چاہے اجماع ہو چاہے وہ اجتہاد ہو، وہ تو اس کے معاون ہے نا۔ جب ان چیزوں کا قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ہدایت نہیں ملتی تو ہم اس سے کام لیتے ہیں، لیکن اصل بنیادی سورس دو ہی ہیں۔ اب ان دو سورس کو اس لیے ہم اہمیت دیتے ہیں کہ اللہ تو ظاہرہ مطلب ہے، اس کی تو اطاعت نہیں کرنی ہے، اس لیے جب ہم نے اس کو خدا مان لیا تب اس کی اطاعت ہم پہ لازم ہو گئی۔ لیکن اللہ کے رسول کی اطاعت اس لیے کرنی ہے کہ اس کا رسول ہے۔ اگر وہ رسول یعنی 40 سال میں جو کچھ حضور نے فرمایا یا جو کچھ کیا، کیا کسی نے کبھی اس کی اطاعت کی یا کبھی کسی نے سمجھا کہ یہ میرے لیے ضروری ہے؟ لیکن جب حضور نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کر دیا، یہ بتایا کہ مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے، اب ظاہر ہے کہ ہر آدمی جو ایمان لاتا ہے اس پر حضور کی اطاعت ضروری ہو گئی۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ملتان میں مختلف خیال کے لوگ، ایک کھچڑی سی پکی ہوئی ہے اب تک وہاں، سید اللہ شاہ بخاری تقریر کر رہے تھے، شاید پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے کہ بات کی، یہ مجھے معلوم نہیں، میں نے ان کی تقریر نہیں سنی کبھی۔ ویسے جانتا ہوں کہ بہت بڑے خطیب تھے، جیسے اپنے والد صاحب سے، اپنے بھائی سے میں نے باتیں سنی ان کے بارے میں۔ تو وہ تقریر کر رہے تھے، کسی نے ایک چٹ بھیجی اور کہا شادی بڑا اختلاف کیا جا رہا ہے حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ کے بارے میں، آپ کے نظریہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک آدمی خدیجہ کو تو مانتا ہے لیکن حضرت عائشہ کو نہیں مانتا، جب تک کہ آپ دونوں بیویاں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جو حضرت عائشہ کو برا بھلا کہتے ہیں، حضرت خدیجہ کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں، ایسی ایک بڑی تعداد ہے لوگ۔ تو آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ شاہ صاحب نے کہا کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں، اس کو یاد رکھنا۔ فرمانے کے خدیجہ بیوی ہیں محمد بن عبداللہ کی، جب ان کا نکاح ہوا حضور نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، حضور سے نبی نہیں تھے، اللہ کے علم میں تھے، حضور کو نہیں معلوم تھا کہ میں نبی ہوں۔ اس لیے جو کچھ آپ نے کیا سوچ سمجھ کے کیا، اپنے خاندان سے مشورہ کر دیکھ لیا، اور حضرت خدیجہ نے بھی جو فیصلہ کیا تو اپنی سمجھ کے مطابق کیا۔ کہا وہ خدیجہ الکبریٰ وہ بیوی ہیں محمد بن عبداللہ کی، اور عائشہ وہ بیوی ہیں محمد الرسول اللہ کی۔ رسول کا ہر کام اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اس لیے اگر تم ان کا انکار کرو گے نا، ان پر اعتراض کرو گے، تو وہ اعتراض ان پر نہیں ہوگا، اللہ کے رسول پر ہوگا، اور اگر اللہ کے رسول پر اعتراض کرو گے تو اصل میں اللہ پر ہوگا۔ تو جو آدمی اللہ کی مخالفت کرے اور اللہ کے رسول کی مخالفت تو برباد ہو گیا۔ کہا کوئی آدمی خدیجہ کے اس زمانے کے بارے میں بات کرتا ہے جب حضور نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، تو شاید اس کی بات سنی جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ بعد میں سب سے پہلے وہی ایمان لائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج میں اس پہ بہت بڑی فضیلت ہے ان کی۔ لیکن جو ان کا پہلے کا زمانہ جب حضور صلی محمد بن عبداللہ تھے، محمد رسول اللہ نہیں تھے، تو کہا دونوں میں فرق یہ ہے کہ ان کا جب نکاح ہوا تو محمد بن عبداللہ سے ہوا، لیکن جب حضرت عائشہ کا نکاح ہوا تو محمد رسول اللہ سے ہوا۔ عجیب بات ہے کہ رسول اللہ کی ہر بات کی ذمہ داری اللہ پر ہے، اور محمد عبداللہ کے کسی کام کی ذمہ داری، اگرچہ اللہ کے رسول اس زمانے میں معصوم ہوتا ہے لیکن اس کا کسی کام کی ذمہ داری اللہ پر نہیں ہے، وہ پاکیزہ ہوتا ہے لیکن اس کی پاکیزگی اسی ذات کے حوالے سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر اس سے اختلاف کرے اس زمانے کی کسی بات میں تو وہ واقعی بخشا جا سکتا ہے، لیکن جب وہ محمد رسول اللہ بن گئے اور ان کے کسی کام پر اعتراض کرے تو اس کو 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا اس بارے میں کہ تم نے میرے رسول کے بارے میں بات کی، اور تم نے حرف گیری کی میرے رسول پر، اور تم نے ایسی ویسی باتیں کی میرے رسول کی بیوی کے بارے میں۔ اسی کہ میرے رسول کی بیوی وہ تو ظاہرہ میرے حکم سے وجود میں آئے گی نا۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی جتنی بیویاں ہیں ان کی تعداد 9 تک پہنچتی ہے، لیکن حضور نے ان میں سے کوئی کسی سے اپنی مرضی سے شادی نہیں فرمائی۔ پہلے اللہ کا حکم آیا تو تب آپ نے شادی کی۔ حضرت زینب صاحب نے شادی کی تو حضور بالکل نہیں چاہتے تھے، اسی کے حالات اتنے غیر مساعد ہو گئے تھے کہ آپ نہیں چاہتے تھے قریش کے یعنی ان کے پراپیگنڈے سے بچنے کے لیے آپ نہیں چاہتے تھے کہ جو متبنہ رہ چکا ہے میرا، جس کو میں بیٹا بنا چکا تھا، بعد میں اللہ نے حکم دیا تو وہ میرے ظاہر امتی ہیں، میں اب کسی کو بیٹا نہیں کہتا، لیکن چونکہ میں ان کا بیٹا قرار دے چکا تھا تو قریش کے یہاں یہ رسم ہے کہ جو متبنہ کی بیوی ہوتی ہے وہ بالکل ایسے ہی ہوتی ہے جیسے حقیقی بیٹے کی بیوی۔ تو میں اگر ان سے نکاح کروں گا تو لمبی لمبی زمانے میرے خلاف کھلے گی،
ایسی حضور سے بچنے کے لیے آپ ان سے نکاح نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ آپ نکاح کریں۔ بلکہ ایک موقع پر حضرت زینب نے فرمایا، جب ایک کوئی بات ہوئی آپس میں، باقی ساری سوتنیں بیٹھی ہوئی تھیں، حضور کی جو مبارک بیویاں ہیں وہ ساری بیٹھی ہوئی تھیں، ان سے کہا کہ تم میں سے کوئی بھی میری ہمسر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ تم میں سے ہر ایک کا نکاح زمین پر ہوا، اگرچہ اللہ کے حکم سے ہوا لیکن ہوا تو زمین پر ہی نہ، اور میرا نکاح زمین پر نہیں، میرا نکاح تو آسمانوں پر ہوا۔ اسی کہ جب حضور نے اس کے بارے میں تردد کیا نا اور کوئی پس و پیش کیا، اور آپ دل گرفتہ سے تھے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو واقعتاً میرے خلاف پروپیگنڈا ہوگا، تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے تیرا نکاح زینب سے کر دیا۔ یہ الفاظ ہیں قرآن کریم کے، فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکا، جب زید ان سے فارغ ہو گئے طلاق دے دی، اب ہم نے تیرا نکاح اس عورت سے کر دیا، یعنی زینب سے۔ اب یہ نکاح تو اللہ نے کیا ہے، کوئی اعتراض کرے تو اپنا منہ کالا کرے، اللہ پر اعتراض کون کر سکتا ہے؟ اس لیے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے پاس جو دو بنیادی سورس ہیں نا، تو ہم کسی پر اعتراض نہیں کر سکتے کہ ایک مختلف قسم کی تیاری کی جاتی ہے، لیکن یہ حج کی تیاری سب سے پہلے عبادات کے حوالے سے، کہ آپ یہ سوچیے اپنی تنہائی میں بیٹھ کر کہ کیا میں نے بلوغت کے بعد آج تک ساری نمازیں پڑھی، اور اگر میں نے نہیں پڑھی تو حج کے ایام میں جب جاؤں گا کعبۃ اللہ کے سامنے تو یہ آواز سنائی دے گی اور غیر سے آواز آئے گی، چاہے آدمی سنے یا نہ سنے، کہ تو درون خانہ چے کر دی کہ برون باب خانہ آئی، کہ تو گھر میں کیا کرتا رہا، تو نے تو آج تک ہمیں پوری طرح یاد بھی نہ کیا، تو اب کیا لینے آئے ہو یار؟ یہ حدیث سے بھی اس کا یعنی تائید ہوتی ہے، اور قرآن کریم سے بھی، کہ جو آدمی اللہ کا اصل میں حج کرنے آتا ہے، جو سمجھے اس کا پورا جائزہ لیا جاتا ہے کہ یہ آدمی کیسا ہے، کیا واقعتاً ذمہ داری سے فارغ ہو کے آیا؟ تو سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے اور جس کے بارے میں سب سے پہلا سوال ہوگا ایک مسلمان سے، کہ جب وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا کہ تجھ پر نماز فرض تھی۔ اس لیے کہ جب آدمی مسلمان ہوتا ہے نا تو سب سے پہلا فریضہ جو اس پر عائد ہوتا ہے وہ نماز ہی کا، یعنی ایک آدمی فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے کے بعد مسلمان ہو گئے، اس کے بعد پہلی نماز جو آئی جو وہ ہے ظہر کی، اب یہ وہ کسی سے ملا نہیں، ایسی حقوق العباد کا کوئی سوال نہیں، کوئی اور کام اسے شروع نہیں کیا، نہ حقوق اللہ کا سوال ہے۔ اس لیے جو سب سے پہلا حق اس کے اندر متوجہ ہوتا ہے وہ ہے نماز کا، کیونکہ ظہر کی نماز کے آنے کے ساتھ ہی وقت کے ساتھ ساتھ ان یہ کیا ہے وقت کہ نمازیں جتنی بھی ہیں وہ اوقات کی پابندی کے ساتھ مشروع ہوئی، کہ یعنی جب وہ وقت آتا ہے تو نماز آدمیوں پر فرض ہو جاتی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز و فرض ہی وقت کی پابندی کے ساتھ ہے۔ تو ظہر کی نماز کا وقت آیا ظہر فرض ہو گئی، عصر کا وقت آیا تو عصر فرض ہو گئی، مغرب کا وقت آیا تو مغرب فرض ہو گئی، عشاء کا وقت آیا تو عشاء فرض ہو گئی۔ یہ سب سے پہلے ایک مسلمان پر فرض عائد ہوتا ہے، اس لیے سب سے پہلے اسی کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو جس کا سوال سب سے پہلے ہے آپ اس کی تیاری کریں اور اس کی فکر کریں کہ میں نے کیا باقی اس کا حق ادا کر دیا، میں نمازیں باقی 5 پڑھتا رہا، اور اگر میں نے نہیں پڑھی کیا میں نے اللہ سے کبھی توبہ بھی کی ہے؟ اس لیے میں نے اس کا آسان طریقہ یہ بتایا تھا کہ اگر اللہ نہ کرے اگر آپ پر زیادہ آپ کی نمازیں چھوٹ چکی ہیں، زیادہ قضا ہے 15 سال کی عمر کے بعد، اس سے پہلے کا نہیں، بلوغت کے بعد، اب جب حج پہ جا رہے ہیں تو آپ جتنے سال گزرے ہیں اس کا حساب لگا لیجیے کہ روزانہ آپ 5 نمازیں پڑھتے رہے کریں، اور اگر آپ دیکھیں کہ نہیں تو بہت ساری نمازیں فرض رہ گئی ہیں، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر سنت نماز پڑھنے کے ساتھ فرض کی نیت بھی کر دی۔ 4 سنتیں آپ پڑھتے ہیں نا ظہر کی، وہ سنت موقدہ ہے، اور اس کے بعد 2 وہ بھی سنت موقدہ ہے، اس کے ساتھ آپ 4 فرضوں کی بھی نیت کر سکتے ہیں، 2 فرضوں کی نیت بھی کر سکتے ہیں، یعنی فجر کی نماز بھی اس سے ادا ہو جائے گی، ظہر کی نماز بھی ادا ہو جائے گی۔ عصر کی اگرچہ غیر موقدہ ہے لیکن اس میں آپ ظاہرہ فرض ویسے ہی پڑھ سکتے ہیں، اسی کو ضروری نہیں ہے کہ آپ سنتیں پڑھیں، لیکن مغرب میں 2 سنتیں آپ کی موقدہ ہیں، اس میں آپ 2 رکعت کسی بھی فرض نماز جو آپ کی رہ گئی ہے اس کی آپ نیت کر سکتے ہیں۔
اس طرح سے آپ کو تھوڑے وقت میں بہت ساری نمازیں پڑھنے کا موقع مل جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب بھی آپ کو فرصت ملے، ظہر کی نماز پڑھ کے آپ فارغ ہوئے، اب ضروری نہیں کہ آخری 2 نفل پڑھے، 2 رکعت نماز قضا پڑھ لیں، اس کے علاوہ آپ جتنی چاہیں نماز قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں ایک ہی وقت میں، یعنی آپ 4 کر کے پڑھ لیں، 2 کر کے پڑھ لیں، اور ہر ایک کا الگ الگ تعین کرے کہ میں فلان جو ظہر میری رہ گئی تھی اس کی قضا کر رہا ہوں، فلاں فجر رہ گئی تھی اس کا قضا کر رہا ہوں، فلاں عصر رہ گئی تو اس کی قضا کر رہا ہوں۔ اس طرح ایک وقت میں آپ کئی نمازوں کی قضا کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ کوئی بہت ناممکن کام نہیں ہے کہ آپ اس کو ادا نہ کر سکیں، بہت آسانی سے آدمی ادا کر سکتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آدمی کو ایک پریشانی لگ جانی چاہیے کہ کل کو میں جب اللہ کے حضور جاؤں گا تو سب سے پہلے یہی سوال میری طرف متوجہ ہوگا، تو میں یہاں کیا جواب دوں گا اور وہاں جا کے کیا جواب دوں گا۔ بھائی یہ فکر لگ جائے آدمی کو تو پھر اس کی ادائیگی کی فکر بھی ہو سکتی ہے۔ اس وقت دوسری چیز اس پر جو آدمی اور فرض کی گئی ہے اور نماز کے ساتھ 80 دفعے قرآن کریم میں جس کا ذکر کیا وہ ہے زکوٰۃ۔ یہ بھی بالغ ہونے کے بعد، لیکن اس میں بلوغت کی شرط ہی نہیں ہے صرف کافی، جب آدمی کے پاس اتنے پیسے آ جائیں جس کو نصاب کہتے ہیں، میرے خیال میں شاید آپ تو نصاب 45-50 ہزار پر جا کر شاید پورا ہوتا ہے، اس لیے کہ نصاب ہے اصل میں 52.5 لاکھ چاندی کی قیمت، وہ 200 درہم بنتی ہے، اس زمانے میں 200 درہم بنتی تھی۔ 52.5 تولہ قیمت کی چاندی کی جو قیمت ہے وہ آج معلوم کر لیں، وہ ہے نصاب۔ اس سے زیادہ پیسے جب بھی آپ کے پاس آئے اور اس پر سال گزر گیا، یہ نہیں کہ آئے اور آپ نے خرچ کر لی، اگر اس پر سال گزر گیا اب آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اب اگر آپ نے ادا نہیں کی تو جب آپ حج پہ جانا چاہتے ہیں زکوٰۃ ادا کر کے جائیں۔ اور اگر آپ کے پاس سونا اتنا آ گیا جو 7.5 تولے سے زیادہ تھا، تو شریعت کی نگاہ میں 7 تولے یا 7.5 تولے یہ تو ہے کرنسی، یعنی یہ تو ہے آرائش کے لیے، کب اپنی بیویوں کو اجازت دے سکتے ہیں کہ سجاوٹ کے لیے، آرائش کے لیے، زیبائش کے لیے آپ ان کو پہن سکتی ہیں، لیکن اس سے زیادہ اگر ہے تو وہ کرنسی ہے۔ اور جس قوم نے سیروں سونا اپنے گھر میں سنبھال کے رکھا ہو، وہ اس کا یوں کہنا کہ اس کے زر مبادلہ کبھی پورا نہیں ہوتا۔ زر مبادلہ کرنسی تو ہے، اگر اس لیے معلوم ہونا چاہیے لوگوں کو، اور اس لیے حکومت کو معلوم ہونا چاہیے کہ گھروں میں کتنا سونا پڑا ہے اور اس کی کتنی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ جب آپ ادا کریں گے دیکھ لیں کہ غریبوں کی غربت بھی دور ہوگی اور ملک کے زر مبادلہ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اور پھر پچھلے سالوں کو جو رہ گیا ہے اس کی جب ادائیگی کی فکر کریں گے، اس طرح بہت سارے غریبوں کا علاج ہو جائے گا اور بہت سارے غریبوں کے گھروں میں روشنی کا سامان ہو جائے گا۔ تو آپ خدا کے لیے یہ کام کر کے ضرور جائیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے اگر آپ ملازمت کرتے رہیں اس سے پہلے، یعنی اب جب آپ جا رہے ہیں 30-35 سال کی عمر میں، تو کم از کم اس سے پہلے 10-15 سال تو آپ نے ملازمت کی ہوگی، اور کی بھی ہوگی ایسی سیٹ پر بیٹھ کر کہ جس میں آپ لوگوں کے معاملات کو حل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے لوگوں کے معاملات حل نہیں کیے بلکہ اس کے انتظار میں بیٹھے رہے کہ کوئی آدمی آئے اس کے ساتھ پہیے لگائے، اور پہیے کیا ہے؟ رشوت لگائے تو تب ظاہر ہے کہ میں اس کا کام کروں گا، اور اگر رشوت نہیں دے گا تو میں اس کا کام نہیں کروں گا۔ تو یقین جانیے کہ کل کو اللہ کے یہاں جا کر اس کا جواب دینا پڑے گا کہ جب آپ جو تنخواہ لیتے تھے وہ اسی لیے لیتے تھے کہ آپ اس کا کام کریں، اور آپ نے اس کا کام نہیں کر کے بلکہ الٹا اس کا معاوضہ مانگا ہے، تو یہ آپ نے رشوت لی ہے۔ آپ بتائیے کہ یہ حرام مال جو آپ نے کھایا ہے اس کا آپ سے جواب طلب کیا جائے گا نہیں، اور جواب طلب کیا جائے تو کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ یہ ہمارے یہاں یہ اتنی وبا عام ہو گئی ہے، اور پہلے جو کراہت موجود تھی ہمارے معاشرے میں اس میں بھی کمی آ گئی۔ میں نے شاید اس سے پہلے بھی یہ بات سنائی تھی کہ میرے پاس جب میں یونیورسٹی میں تھا تو میرے پاس چند یعنی 2-4 دوست آئے، ان کے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب بھی تھے، تو انہوں نے بتایا تعارف کراتے ہوئے کہ اصل میں انہوں نے CSS کیا تھا، اور CSS کرنے کے بہانے ہی CSS اب کیا ہے، اس سے پہلے صرف ڈاکٹر تھے، یعنی میڈیکل ڈاکٹر۔ تو میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ آپ تو ماشاءاللہ ڈاکٹر تھے، تو آپ کو کیا ضرورت پڑی CSS کرنے کی؟ انہوں نے کہا جناب ایک تو یہ کہ ڈاکٹر کے پاس اختیارات نہیں ہوتے، اختیارات کا مزہ ہی
اور دوسرا یہ کہ ڈاکٹروں کو صرف تنخواہ ملتی ہے نا، اوپر جو بالائی آمدنی ہے وہ تو زیادہ افسروں کو ہوتی ہے. اس لیے میں نے بالائی آمدنی کری ہے، سی ایس ایس کیا ہے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ صرف تنخواہ سے آدمی کا گزارا نہیں ہوتا. میں اب اے سی لگا ہوا ہوں، لیکن اے سی میں بھی زیادہ گریڈ 18 ملتا ہے، 18واں گریڈ، اور میں تو اس میں گریڈ 19 لے رہا تھا. مجھے پتا گریڈ 18 کی اس کی تنخواہ کتنی ہوتی. کہا اس سے تو آپ جانتے ہیں تو گزارا نہیں ہوتا. اس لیے گزارا چونکہ نہیں ہو سکتا تو بالائی آمدنی کو میں نے حاصل کرنے کے لیے میں نے ایک محنت کی اور میں اس میں کامیاب ہو گیا. اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ یا اللہ اس نوجوان کا حال دیکھو ذرا، کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بالکل حلال خوری کا ایک ذریعہ دیا، اس نے خود اپنے اوپر حرام خوری کے راستے کھولی. یہ کیا حرکت کی اس نے؟ اب میں اس کو براہ راست کہتا ہوں کہ دیکھیے یہ رشوت لینا تو حرام ہے. وہ کہ جناب حرام حلال کا سوال نہیں ہے، سوال یہ کہ جب میرا گزارا نہیں ہوتا تو میری حرام کیسے؟ میرے بچے بھوکے مرتے ہیں یا وہ سٹیٹس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، جن لوگوں سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے اس کے مطابق ہم مکان لے کے نہیں رہ سکتے یا کنوینس اس کے مطابق رہتے، تو ہم کدھر جائیں آتے؟ تو میں نے اس سے ایک براہ راست سوال کیا. میں نے کہا جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور ان سے ظاہر ہے ہزاروں یا سینکڑوں روپے آپ رشوت لیتے ہیں اور وہ آپ کو رشوت دیتے ہیں تو آپ ان کا کام کرتے ہیں، میرا سوال صرف آپ سے یہ ہے کہ جس سے آپ نے رشوت لی وہ رشوت آپ کے پاس تو دلیل ہے نا کہ میں نے اس لیے لی کہ میرا اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. لیکن جس نے آپ کو رشوت دی آپ کو نہیں معلوم کہ یہ کہیں سے پیسے ادھار لے کے آیا ہے یا کسی سے اٹھا کے لایا ہے، چوری کر کے لایا ہے، اور پھر یہ کہ اتنے پیسوں کے نکل جانے کے بعد اس کے گھر کا سارا بجٹ تباہ ہو گیا، آپ کو تو نہیں معلوم نا. میں نے کہا کیا اس رشوت دینے والے سے آپ نے یہ پوچھ لیا کہ میرا تو گزارا ہو جائے گا، تمہارا گزارا بھی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ میں نے کہا اگر اس کا رشوت دینے کے بعد گزارا ہوتا چلیے پھر تو بات سوچی جا سکتی، لیکن اگر آپ پوچھتے ہی نہیں ہیں اس سے کہ تیرا بھی گزارا ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنا پیٹ تو پالتے ہیں، دوسروں کو آپ برباد کرتے ہیں. تو سوچ لیجئے کہ اس کا نتیجہ آخر کار کو کیا ہو. اور یہی وہ چیز ہے جو ہمارے درمیان تفاوت پیدا کرتی ہے، یہی وہ چیز ہے جس نے ہمارے درمیان طبقات پیدا کی ہے. یعنی شروع میں یہ طبقہ چھوٹا نظر آتا ہے لیکن بڑھتے بڑھتے بالآخر اب نوکر شاہی کا طبقہ اور ہو گیا ہے اور عام آدمی بالکل دوسری سائڈ پہ چلا گیا. اور نوکر شاہی والے پریشان ہوتے ہیں جب ان کو جاگیرداروں سے واسطہ پڑتا ہے یا حکمرانوں سے واسطہ پڑتا ہے، بالکل الگ بات. اب کیا کیا بات آپ کو بتاؤں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں ایک وائس چانسلر، ان کا نام لینا مناسب نہیں ہے، وہ گورنر ہو گئے یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد. تو مجھے ان کا فون آیا، مجھے کہنے کہ ڈاکٹر صاحب عجیب بات ہے کہ میں 3 دن ہو گئے آج میں اس سیٹ پر بیٹھا ہوں، نہ آپ کا مبارکباد کا فون آیا نہ آپ خود آئے. تو میں نے ان سے جواب میں یہ کہا، میں نے کہا گورنر صاحب مجھے پتا ہے کہ آپ گورنر ہو گئے ہیں اور ظاہر وہ تو اخباروں میں بھی آیا، یہاں دوستوں نے ذکر کیا، لیکن ایک بات آپ بھول گئے کہ میری اور آپ کی کلاس میں بالکل واضح تبدیلی ہو گئی. کہاں گورنر اور کہاں میں تو درویش آدمی ہوں. تو میرا اور آپ کا کیا تعلق؟ ہنس پڑے کہنے لگے نہیں آپ کی وہی باتیں رہیں، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کل آپ چائے پر آئیں. تو خیر میں گیا اگلے دن. یعنی اس سے آپ اندازہ کریں کہ کلاسوں کا جو فرق پڑا ہے وہ صرف ایسا نہیں کہ محنت کی وجہ سے ہم نے فرق پیدا کیا، اصل میں فرق یہ ہے کہ رشوت نے اس فرق کو آگے بڑھایا اور رشوت نے ہمارے اندر ایک ایسی بیماری پیدا کر دی ہے کہ اس کے نتیجے میں حلال حرام کی تمیزی اٹھ گئی. اسے جس آدمی نے رشوت لی ہے نا اس کو کل کو بڑے سخت سوال سے جواب واسطہ پڑے گا. اس کو سوچ لینا چاہیے کہ میں جب حج پہ جاؤں اور پھر اللہ کے یہاں جاؤں گا تو میں اس کا کیسے جواب دوں گا. اس لیے جن لوگوں سے آپ نے رشوت لی اگر وہ زندہ ہیں تو ان کو واپس کیجیے، زندہ نہیں ہے تو ان کی اولاد کو دیجیے، اور اگر بالکل پتہ نہیں تو آپ خیرات کر دیجیے. اور اگر آپ اس قابل آپ نہیں رہے کیونکہ آپ کے پاس زائد پیسے ہیں ہی نہیں، پھر اللہ سے معافی مانگیے، توبہ کیجیے، شاید اللہ معاف کر دے. میں تو کچھ نہیں کہتا، لیکن اللہ کے دروازے تو ہر وقت کھلے ہیں، ہو سکتا ہے وہ معاف فرما دے. اس لیے آپ نے حقوق العباد میں اگر کوتاہی کی، کسی کا دل دکھایا، کسی کا حق چھینا، کوئی آدمی مدد کے قابل تھا وہ آپ کے دروازے پر چل کے آیا، آپ نے اسے دھتکار کے نکال دی. اس لیے آپ نے حقوق العباد نہ جانے کتنے لوگ مجروح کیے ہیں.
سوچ لیجئے یہ راستہ جنت کا ہے کہ جہنم کا؟ یہ راستہ حج پہ جانے کا ہے کہ کسی اور راستے کی طرف؟ جو اپنے میرے خیال جگر مراد آبادی نے یہ کہا تھا کہ جب تک کہ غم انسان سے جگر انسان کا دل معمول نہیں، کہ وہ لوگوں کا دل توڑتا پھرتا ہے اور سمجھتا یہ کہ میں انسان ہوں۔ کہتا ہے جب تک کہ غم انسان سے جگر انسان کا دل معمور نہیں، جنت ہی صحیح دنیا لیکن جنت سے جہنم دور نہیں۔ یہ تو راستہ جہنم کو جاتا ہے۔ بے شک آپ کی جنت آپ دنیا بن چکی ہے، یہ دنیا آپ کے لیے جنت بن چکی ہے، لیکن حقیقت میں یہ جنت نہیں، یہ جہنم ہے جس کے انگاروں کو آپ ہیرے جواہر سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ ہیرے جواہر نہیں، وہ تو انگارے ہیں جو آپ پھانک رہے ہیں۔ اس لیے اگر آپ نے یہ سب کچھ کیا، لوگوں کے دل دکھائے ہیں، تو پہلے جا کر ان سے مل کے، اس میں تو کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑتا، آپ رشتہ داروں کے پاس جائیے، دوسرے ملنے والوں کے پاس جائیے کہ بھائی میں نے بڑی کوتاہی کی، بڑی غلط مجھ سے ہو گئی، میں تمہاری توہین کرتا رہا، تمہاری عزت نفس کا میں نے کبھی خیال نہیں کیا، میں تمہارا دل توڑتا رہا، آج میں چونکہ اللہ کے یہاں جا رہا ہوں، وہاں جا کر شاید مجھے اس سے واسطہ پڑے، اس لیے میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں، اب آپ شوق سے جائیے، آپ کی تیاری تقریباً مکمل ہو گئی۔ یعنی اپنی عبادات کو دیکھیے، اپنے معاملات کو دیکھیے، اپنی معاشرت کو دیکھیے، اس لیے آپ جو کچھ کماتے رہے اپنی معیشت کو دیکھیے، اس لیے اگر آپ کے معاملات سیاسی طور پر الجھے ہوئے ہیں تو ان کو دیکھیے، جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں، اچھے بڑے لوگ ہیں جو سیاسی طور پر نہ جانے کیا کیا بک رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس سے کل کو کس کی عاقبت تباہ ہونے والی ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ جو آدمی آخرت کا مسافر ہے اس کو پہلے سوچ لینا چاہیے کہ میں اس طرح کی تیاری تو کروں تب میرا حج ہے، ورنہ حج کیا ہے، وہ تو بس ایک پھیرا ہی ہے۔ میرے ایک ساتھ کام کرتے تھے، مجھے خان صاحب، مجھے ان کی بات کئی دفعہ یاد آتی، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک سے پوچھا، میرے ایک دوست ہیں بڑے مالدار آدمی، میں نے ان سے پوچھا کہ بھیا آپ ہر دفعہ عمرے پر جاتے ہیں، بلکہ بعد میں جھوٹ بول کر حج بھی کر آتے، اور لیکن جہاں تک آپ کے معاملات کا تعلق ہے حرام ہے، اس میں تبدیلی ہے، جو تجارت کا طور اتوار وہ بالکل غلط ہیں، وہی ان کو آپ کبھی چھوڑنا نہیں چاہتے، اور جن حرام چیزوں کی تجارت کرتے ہیں جس کو اللہ نے حرام کیا وہ آپ کی جاری رہتی ہے۔ تو یہ کیا قصہ ہے کہ ایک طرف آپ کے عمرے بھی ہیں، آپ کے حج بھی ہیں، آپ کی عبادات بھی ہیں، دوسری طرف یہ معاملات کی خرابی بھی ہے۔ کہنے کا کھلکھلا کے ہنسا، کہنے کا تم تو ہو ہی بے وقوف آدمی۔ ہم جب ایک دفعہ جاتے ہیں نا حج پر یا عمرے پر تو اللہ سے معافی مانگنے جاتے ہیں، اور دوسرا بعد میں جو کچھ کرنا ہے اس کی اجازت لینے جاتے ہیں کہ پچھلی معافی دے دے، اگلی کی اجازت دے دے۔ اب اگر سوچ یہ ہے اور سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تو آپ سوچ لیجئے کہ اس ملک کا وہی کچھ بنے گا نا جو آپ بنتا نظر آ رہا ہے۔ اللہ کرے میں نے باتیں اسی کو میں آگے بڑھاؤں گا اور اگلی دفعہ اس کے بارے میں کچھ اور بھی عرض کروں گا۔ اللہ اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا